وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک طویل وقفے کے بعد آج ایک بار پھر عوام کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ براہ راست کال سنی اور سوالوں کے جواب دیے، مگر سوالات لینے سے پہلے وزیر اعظم نے یہ بتایا کہ اصولاً یہ تمام گفتگو، یہ باتیں انہیں پارلیمان میں کرنی چاہیے، لیکن وہاں NRO کا کراؤڈ بیٹھا ہے جو انہیں بات نہیں کرنے دیتا ہے۔ وزیر اعظم سے پہلی خاتون کالر نے سوال کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کیا اب ہم گھبرا لیں؟ جس کے جواب میں وزیر اعظم نے مہنگائی کا ذمہ دار کورونا کو قرار دیا، ساتھ ہی کہا کہ مہنگائی صرف ہمارا ہی نہیں دنیا بھر کا مسئلہ ہے، لہٰذا میڈیا سے وہ خفا ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ بیلنس خبر دکھائے اور عوام کو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کی مہنگائی سے بھی آگاہ کرے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں۔ روزگار بھی بڑھ رہا ہے، غربت بھی کم ہو رہی ہے، ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، تو یہ مایوسی کس چیز کی ہے؟ بیلنس کریں، تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں، اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک میں فائدے ہو رہے ہیں۔ صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لڑنے میں، اس سے جی تقریر کرنے کا موقع دے، صحافی کہہ رہے ہیں، سینئر صحافی، تو پھر جیل بھی کھول دیں۔ ایک معاملہ مہنگائی کا ہے جو وزیر اعظم کو سونے نہیں دیتی، تو دوسرا مسئلہ اپوزیشن اور اس اپوزیشن لیڈر کا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی یہ رائے ہے، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ PTM سے بات کر سکتے ہیں، TLP سے بات کر سکتے ہیں، ناراض بلوچوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں، جمہوریت کا مطلب یہی ہے، لیکن مجرموں سے بات نہیں کروں گا۔ شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں، قوم کا مجرم سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان کے خیال میں شہباز شریف جب تقریر کرتے ہیں گھنٹوں اسمبلی میں تو دراصل وہ اپنی CV پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ بھی رائے ہے کہ پرویز مشرف نے جو 2 NROs دیے، 2 بڑے خاندانوں کو NRO دیے، وہ انہوں نے ظلم کیا ہے NRO دے کے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی انہیں مشرف کی طرح NRO دے دوں گا، یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے اپوزیشن کو NRO نہیں دینا، نہ ہی ان سے کوئی مفاہمت کرنی ہے، ان کو NRO دینا ملک سے غداری ہوگی۔ نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ان کے واپس آنے کا شدت سے انتظار ہے، ان سے کہتا ہوں پلیز واپس آئیں۔ کہتے جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے، وہ واپس نہیں آنے لگا، وہ وہاں بیٹھا رہے گا، ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے، نہیں تو اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے صدارتی نظام کی خبروں سے متعلق بھی سوال کیا گیا، جسے انہوں نے مسکرا کر سنا لیکن جواب نہیں دیا۔ آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک ہی خبریں چل رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایمرجنسی لگ رہی ہے ملک میں، کبھی کہتے ہیں صدارتی نظام آ رہا ہے، تو اس کی بھی خبریں بھی چل رہی ہیں، میڈیا پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب آپ بھی صدارتی نظام چاہتے ہیں یا محض یہ ایک پراپگنڈا ہے؟ وزیر اعظم کی عوامی سوالات اور جوابات کی نشست قریباً 2 گھنٹے جاری رہی، جس نے اور بہت سے سوالوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ سوالات کیا بنتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان عوام کے منتخب نمائندوں کے ایوان کا احترام کرتے ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان مافیا سے لڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان عہدے میں ملی ذمہ داریوں سے پریشان ہو رہے ہیں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو زمینی حقیقت اور عوامی رائے کا اندازہ ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر وزیر اعظم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا یا یہ کہ میں باہر آ کر خطرناک ہو جاؤں گا۔ بطور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ کے پاس جو آپ کا منشور ہے اور جو اختیار موجود ہے اسے استعمال کر گزریے، کیونکہ وقت گزر رہا ہے۔ سوچئے گا ضرور کہ ایک سوال آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے رکھا گیا کہ سب اچھے کاموں کے باوجود لوگ PTI حکومت کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ اپنے ابتدائیے کو یہاں پر کلوز کروں گی اس شعر کے ساتھ، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج گفتگو میں کہا یہی نہیں، اگلا وقت بھی ہمارا ہی رہے گا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے، حکومت نمائندگی کر رہے ہیں امجد علی خان نیازی صاحب، مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نیازی صاحب، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ معاشی طور پر بہت ترقی ہو رہی ہے۔ بڑا سادہ سا سوال ایک آج خاتون خانہ نے ان سے پوچھا
महंगाई बहुत ज़्यादा है, क्या अब घबराने की इजाज़त है, हम घबरा लें? इसका जवाब नहीं दिया, मगर ये ज़रूर बताया कि पूरी दुनिया में बहुत महंगाई है। क्या करें? आयशा, हमने कभी ये नहीं कहा कि मुश्किलात नहीं आई। हमें बिल्कुल अदराक है, हमें मालूम है कि मुश्किलात आई हैं, लेकिन हमने मुश्किलात को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट के पास वसाइल थे, जो हमसे मुमकिन हो सका, चाहे आप कोरोना के दौरान देखें या कोरोना के बाद जो है वो मैं समझता हूँ अशियाए खुर्दनोश के जो हालात थे उसके देखते हुए, आम आदमी की तकालीफ को देखते हुए हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि इनको एक सतह पे रखा जाए, ऊपर ना जाने दिया जाए। बावजूद इसके कि पेट्रोलियम मसनूआत ऊपर गई, बावजूद इसके कि पाम ऑयल बहुत ऊपर चला गया, और आपने देखा होगा कि इवन फ्रेट रेट जो था, आपकी अशिया जो यहाँ पे आ रही थी उसके रेट्स बहुत ऊपर चले गए। लेकिन हमने कोशिश की कि ड्यूरिंग कोरोना हमने जो पैकेज दिया, फिर कोरोना के बाद जो हम अब उसकी मुश्किलात को देखते हुए एक सोशल प्रोग्राम जो हम जारी किया है कि हेल्थ कार्ड आ जाए, ताकि उससे आम आदमी की जो इलाज मुआवजे की सहूलत है वो ज़रा बेहतर अंदाज से वो अपनी बीमारियों का मुकाबला कर सकते। सेहत तो अल्लाह की ताला की ज़ात ही दे सकती है ना। हमने उनको ये बताना मकसूद है कि हम उनके साथ खड़े हैं, और इस हालात के बावजूद भी जैसा आपने इब्तदाइया में कहा कि जहां बहुत सारे इंडिकेटर, जहां ब्लूमबर्ग हो, इकोनॉमिस्ट हो, आपका वर्ल्ड बैंक हो, वो कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आ रही है। आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 5.37 हो, जहाँ पे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो पूरे बूम पे चल रहे हो, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, आपकी मैं समझता हूँ कि जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो वो भी बूम पे जा रही हूँ आपकी, जो मैं समझता हूँ कि ये भी साथ साथ देखना चाहिए। मुश्किलात आई हैं, हमने कोई इससे आंखें नहीं चुराई। नहीं साहब, तो घबराने की इजाजत नहीं है अवाम को, मतलब आपकी गुफ्तगू ये बता रही है। नहीं, हमने ये बात की है कि हम आपके साथ खड़े हैं, मुश्किलात में हमसे आपसे दूर नहीं हैं, हमें आपकी मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है, और जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होती हैं उनको हमने एक सतह पे रखने, बल्कि उससे हमने नीचे कोशिश की है कि वो रहें। आप देखें वेजिटेबल्स हो, आज चिकन हो, या बहुत सारे ऐसे जो खाने पीने के, अच्छा आपकी दालें सारी बाहर से आती हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर चीजें बनती हैं या उगती हैं या मिलती हैं, उसको तो हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की है। जबरदस्त साहब, मैं ये जो आप कह रहे हैं ना मिलती हैं और उगती हैं, अगर आप भूल गए हो तो 2019 याद कर लें, गंदुम और चीनी के हालात कैसे एक्सपोर्ट हुआ, कैसे बहरान आया, स्कैंडल्स बने और आपके मामलात रहे हैं, वो कोरोना से भी पहले की बात है। हसन मुर्जा साहब, वजीर आजम कहते हैं कि एक क्रेडिट तो उनको जाना चाहिए कि कोरोना के दौरान जो उनकी स्ट्रेटेजी है, ये वजीर आजम नहीं, हुकूमत, काबीना, वज़रा सब कहते हैं कि दुनिया अप्रिशिएट करती है। कारोबार जिंदगी उस तरह मुअत्तल नहीं हुआ है जैसा पूरी दुनिया में हुआ, और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है जिसके असरात यहां पर हैं, तो किसी तो उनकी पॉलिसी को तस्लीम कर लें कि कुछ बेहतर कर रहे हैं। देखें अच्छा, आज वजीर आजम की जो गुफ्तगू थी वो उसमें महसूस होता था कि खुद घबराए हुए हैं। अच्छा, उनके पास कोई बात नहीं थी। आज भी जो वो गुफ्तगू कर रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे कोई अपोजिशन लीडर बोल रहा है और कंटेनर पे खड़ा हुआ है और बोली जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। अब एक वजीर आजम है मुल्क का, वो उससे कोई एनआरओ मांग रहा है, कोई शख्सियत तो मांग रही होगी ना, कोई चिट्ठी आई होगी, कोई टेलीफोन आया होगा, कोई रिक्वेस्ट आई होगी, किसी ने टाइम मांगा होगा, किसी ने कोई बंदा भेजा होगा, उसका नाम बता दें कि फलां आदमी के जरिए मेरे से एनआरओ मांगा गया है। एक चीज़ कौम को अभाम में डालना, कौम को नॉन इश्यूज़ की तरफ ले जाना, सारी चीज़ें जैसे न्याज़ साहब कह रहे हैं, दुनिया में महंगाई हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। हसन मुर्जा साहब, ये उन्होंने आज कहा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि मैं डर जाऊंगा कुर्सी जाने के खौफ से और एनआरओ दे दूंगा, ये आज उन्होंने बताया है ब्लैकमेल करने की कोशिश की। पता नहीं आप लोगों ने की है, मुस्लिम लीग नून ने की है, या किसी और जगह से उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बट वो उन्होंने तस्लीम किया है कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है एनआरओ लेने के लिए। देखिए ना जी, उन्हें क्या ब्लैकमेल किया गया है? क्या कोई वजीर आजम हाउस का दूध बंद कर लिया है किसी ने?
گیس بند کر دی ہے, بجلی کاٹ دی ہے کہ انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ NRO دو گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. وزیر اعظم کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, چاہے جیسے بھی ہو, کوئی متنازع ہی ہو, لیکن وہ وزیر اعظم تو ہے, اس کو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ اور بلیک میلنگ میں کیا ان سے جس نے جو مانگا ہے اس کا نام بتائیں کہ فلاں آدمی مجھے بلیک میل کر رہا ہے, فلاں آدمی جو ہے وہ میرے سے NRO مانگ رہا ہے, میں NRO نہیں دوں گا. بھائی آپ NRO دے کیسے سکتے ہیں جب ساروں کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں اور بندے سارے کورٹس کو فیس کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا ماورائے عدالت کسی کو NRO دے کے گھر بھیج دیں گے کہ آپ میری طرف سے فارغ ہیں اور آپ جا کے گھر بیٹھ جائیں؟ اس طرح نہیں ہوتا. ہمارا میڈیا ہے, ہماری عدالتیں ہیں, ہمارے ادارے موجود ہیں. اس طرح کیسے ایک وزیر اعظم کوئی حکم دے سکتا ہے کہ جاؤ میں نے فلاں کو معاف کر دیا اور فلاں کو میں نے چھوڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا؟ اور آج جس مشرف کا وہ کہہ رہے ہیں, اسی مشرف کے لیے تو انہوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی, اس کے ریفرینڈم میں مشرف کے لیے کمپین بھی کرتے رہے, مشرف کے ایجنٹ بھی بن کے کھڑے ہوتے رہے, ان سے دور بھی ہو گئے تھے نا, ان کو تنقید بھی کرتے رہے, ان کے خلاف کیمپین بھی کرتے رہے, اور ان کو غصہ بھی اس بات کا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کو جو NRO دیا وہ سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک کے ساتھ. وہ تو جب انہیں وہ صدر منتخب ہو گئے, اس کے بعد جب انہوں نے وزیر اعظم نہ بنایا تو پھر تنقید بھی ہوتی رہی. پھر ان پہ وہاں اس کا اظہار کیا تھا وزارت عظمیٰ کا, وہ جب نہ مل سکی تو اس پہ تنقید شروع کر دی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مہنگائی اگر وہ نہیں روک سکتے تھے, کوئی ایشو نہیں, پوری دنیا کا ایشو ہے, لیکن اس ملک کے اندر جنگیں ہوئی ہیں, کووڈ آئے ہیں, فلڈ آئے ہیں, یہاں دہشت گردی ہوئی ہے, کوئی آدمی بھوکا نہیں سویا, کسی نے اپنے 5 بچوں کے ساتھ نہروں میں چھلانگیں نہیں لگائی. یہ پہلا دور ہے جب لوگ 5 بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کر رہے ہیں, جہاں پہ بچے بیچنے کے بورڈ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب آپ معاشی پالیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں؟ ہماری جو زراعت تھی, میری ایک عرض سن لیں, یہاں پہ جو زراعت تھی ہماری, اس زراعت نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا. یہ پہلی حکومت ہے جس نے 3,500 کی DAP کا بیگ 11,000 تک بکتا رہا, بلیک ہوتا رہا, اور لوگوں کی قطاروں میں لگے ہوتے تھے لوگ, اور ان کو وہ ملتی نہیں تھی. پھر جب اسے پانی دینے کا گندم کو ٹائم آیا تو اس وقت یوریا شارٹ ہو گئی. چلو DAP امپورٹڈ تھی, یوریا تو ہماری لوکل تھی. کہاں گئی وہ ساری لوکل کھاد